آپ اپنی جان دے کر بھی کسی کی جان نہیں بچا سکتے جس کی موت آ گئی. یہ وہ موقع ہے جہاں بندہ سمجھے کہ بندے کی بندگی کا بالکل اظہار ہو جاتا ہے. انسان بڑے کر و فر میں ہوتا ہے، بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا صاحب اقتدار ہوں، میں صاحب منصب ہوں، میرے پاس تو بڑے پیسے ہیں، میں ہیلدی ہوں، ویلدی ہوں، میرے بڑے سورسز ہیں، بڑے بڑے ذرائع ہیں، میں یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا. لیکن جب یہ وقت آ جاتا ہے نا، جی پھر وہ سارے سورسز ختم، وہ سارے ذرائع، وہ ساری بندے کے اندر جو اکڑفو ہوتی ہے وہ آنے واحد میں ختم ہو جاتی ہے. اور پتہ لگتا ہے کہ انسان جتنا بڑا پہنچ جائے، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اللہ بڑا کچھ کیا اس نے، بڑے بڑے ہواؤں اور فضاؤں میں پہنچنے کے بلند و بانگ دعوے کیے کہ ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم اتنے ماڈرن ہو گئے، ہم نے اتنی ترقی کر لی، ہم نے ان چیزوں کو مسخر کر لیا. لیکن یہ ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. و فرمائیے بے شک وہ موت جس سے تم فرار ہوتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک یہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس عالم الغیب والشہادہ کی طرف. تو اس میں واقعتاً جب یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، جو ہمارا گفتگو کا جو رزلٹ اگر بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے فرار نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں. پھر وزڈم اور دانائی کسے کہا جائے گا کہ ہم یہ جب جانتے ہیں، ہمارے سامنے کی حقیقت ہے کہ بڑے بڑے صاحبان اقتدار بھی آئے اور چلے گئے، تو پھر بالآخر مجھے بھی جانا ہے. اور پھر مجھے اپنے عقیدے اور کے لحاظ سے یہ پتہ ہے کہ یہ جو میرا جانا ہے، اس کی یہ موت اگر آ گئی تو ایسا نہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، بار کے مٹی میں مل گئے، ایسا تو ہے ہی نہیں ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس لائف کا آغاز ہو رہا ہے جو اینڈ لیس ہے. جی اللہ اکبر. یہ تو ایک موت ہے نا، ایک ٹائم پیریڈ ہے، اسپیسیفک ٹائم ہے کہ 70 سال، 60 سال، 90 سال، 100 سال، اس کے بعد دین موت ہے. اچھا، موت کے بعد جو لائف سٹارٹ ہو رہی ہے وہ اینڈ لیس ہے، وہ ایسی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، فرمایا انما خلقتم للابد، کہ تمہاری تخلیق جو کی گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کی گئی ہے. یہ ایک دنیا میں آئے ہیں، یہ جیسے اب مہروز بھائی نے شروع میں بات کی کہ انسان زندگی کے مختلف سٹیپ سے گزرتا ہے، تو ایک سٹیپ اس میں سے یہ بھی ہے جو زندگی کا ہوتا ہے، جس میں انسان یہ کچھ رہتا ہے، پھر اگلے عالم کی طرف چلا جاتا ہے. اور ہمارا ایز اے مسلم ہمارا اعتقاد اور نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ لائف شروع ہوگی جس میں موت کو بھی موت آ جائے گی. اللہ اکبر. وہ روایات صاحب حضر الشریعہ نے بہار شریعت میں نقل فرمائی ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے، پھر ایک دن دونوں کو ندا دی جائے گی. جنتی آئیں گے لیکن ڈر رہے ہوں گے اندر سے، پتہ نہیں کہیں نکلنے کا حکم نہ ہو جائے یہاں سے. اور جہنمی جو ہیں وہ بھی خوش ہو کے آئیں گے، شاید کوئی نکلنے کی سبیل بنے. جب دونوں اپنے اپنے مقام میں جمع ہو جائیں گے اپنے اپنی جگہ پر، تو اس وقت ان کے سامنے ایک مینڈھا، ایک بھیڑ، اس کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو فریقین اس وقت جواب دیں گے یہ موت ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور ایک ندا دی جائے گی، اے جنتیوں تمہارا بھلا ہو، عبدالآباد کی راحتیں تمہارا مقدر بن گئیں، اور اے جہنمیوں تمہارا برا ہو کہ ہمیشہ کے لیے جو مہلکات اور ہلاک اور عذاب جو ہے وہ تمہارا مقدر بنا دیا گیا. اب اس میں کتنی بڑی سوچنے کا اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم جس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل لائف تو وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. تو اگر آج ہم اس دنیا میں، ہمیں بھیجا اس پرپس کے لیے گیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جی، موت اور حیات کی تخلیق اس لیے کی گئی تمہاری آزمائش ہو کون اچھے کام کرتا ہے. جی، تو آج اچھے کام کر لیں، آج وہ کام کر لیں جو اس اینڈ لیس لائف میں ہمیں فرحت اور آرام اور سکون پہنچائیں. یہ ایک ایسا میسیج ہے کہ جو ہر اس موقع پر جب موت کی گفتگو ہوتی ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایک میسیج ملتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں.